بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم ایک ایسے حساس موضوع پہ بات کریں گے کہ محرم الحرام 1445 ہجری مومنین شیعان حیدر کرار اپنی عزاداری میں مصروف اور مشغول تھے۔ علماء فکر حسین کو عام کرنے میں مصروف اور مشغول تھے۔ 7 محرم گزر جانے کے بعد ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کا ایک معتبر حوالہ محسن ملت حضرت علامہ صفدر حسین نجفی علی مقامہ کے فرزند ارجمند عالم باعمل علامہ سید حسن عسکری نقوی پر ڈپٹی کمشنر لاہور نے لاہور میں مجالس اعزاز سے خطاب پر پابندی عائد کر کے ایک حکومتی ایلچی کے ذریعے قبلہ کو خبردار کیا گیا کہ آپ لاہور میں منعقدہ مجالس عشرہ محرم سے کل سے خطاب نہیں کریں گے۔ جب یہ خبر ان تک پہنچی اور پھر گردش کرتی ہوئی یہ خبر ہمارے پاس آئی تو ہم نے اپنے ذرائع سے یہ کھوج لگائے کہ اس کے پس منظر میں چھپے ہوئے وہ کون لوگ ہیں۔ جب ہم نے ان کے مخلوق چہروں پر پڑی ہوئی نقابوں کو ہٹایا تو پھر وہ شیر کے تیر کھا کے دیکھا جو کمی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ امن کمیٹی لاہور میں جو لوگ موجود ہیں ان کا وہاں پہ بطور رکن امن کمیٹی موجود رہنا میری اس ضمن میں ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس برانچ کے ذمہ داران سے، سیکٹرین برانچ کے ذمہ داران سے اور افسران بالا سے متعدد بار اس موضوع پہ بات ہو چکی ہے کہ حافظ کاظم رضا نقوی نامی شخص قیام امن کے لیے قطعی کوئی خدمات انجام نہیں دے رہا، لیکن نامعلوم کہ افسران امن کمیٹی کا حصہ کیوں بنائے ہوئے ہیں، اور جس نے ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کے متعدد صاحبان منبر پر مختلف اوقات میں حکومت کو در پردہ پابندی لگانے پر مجبور کیا، اور اس کے اثرات یہ نکلے کہ قوم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایسے لوگ نہ صرف قوم کے لیے بلکہ ایسے لوگوں کا وجود میرے ملک کے لیے مہلک وائرس ہے۔ میں مولوی حافظ کاظم رضا نقوی کے ان سیاہ کاموں کے افشا ہو جانے پر میں قوم کو پھر ایک دفعہ خبردار کرتا ہوں، اور میں جہاں پہ قوم کو خبردار کرتا ہوں وہاں پہ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین مولانا طاہر محمود اشرفی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے میرے مکتب کا وہ شرپسند مولوی بے نقاب کر کے میری قوم کے سامنے رکھ دیا کہ صاحبان منبر پر پابندی لگانے کی سفارشات اور تجاویز یہ پیش کرتی۔ میں آج ایک بار پھر حکومت اور ضلعی انتظامیہ لاہور سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے عزاداری کے ایام کو
اور ہماری مجالس کی رونقوں کو پامال کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی اور مولانا پر پابندی لگا کے جو کچھ کیا اس میں میرے مکتب میں، میری قوم میں ایک اضطراب اور غم و غصے کی فضا پائی جا رہی ہے۔ لیکن چونکہ ہم بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی فکر کے وارث اور امین ہیں اور ان کے اس عظیم ترک سونی دھرتی پاکستان کی بقا و سالمیت کے لیے ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتے چلے آئے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ یہی وہ وجہ تھی کہ حافظ کاظم رضا اور اس جیسے دیگر شرپسندوں کی اس شیعہ دشمنی پر ہم خاموش رہے اور عاشورہ محرم کے گزر جانے کے بعد ہم نے محمد یوسف جاوید ایڈوکیٹ کے ذریعے سے ان کی وساطت کے ساتھ ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں ڈپٹی کمشنر لاہور کی اس پابندی کے حکم نامے کو نہ صرف چیلنج کیا بلکہ اس کے اطلاق کے خلاف اور اس کو نافذ کرنے اور اس کو جاری کرنے کے عمل کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے ہم نے عدالت عالیہ لاہور سے جب رجوع کیا تو مسٹر جسٹس شاہد محمود سیٹھی صاحب نے ہمارے اس گزارش کو سفارش میں بدلتے ہوئے ڈپٹی کمشنر لاہور کے حکم نامے کو کالعدم قرار دیا اور علامہ حسن عسکری نقوی صاحب پر لگائی گئی ڈپٹی کمشنر کی طرف سے پابندی کو ختم کرنے کا حکم نامہ جاری کیا۔ میں اس موقع پر حکومت پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب جناب سید محسن رضا نقوی سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو تاکید فرمائیں کہ وہ محب وطن اور وطن دشمنوں کے درمیان ایک حد فاصل جو ہے وہ محسوس کرتے رہیں۔ آج میں پھر موجودہ امن کمیٹی کے وجود اور ان کے اراکین کے کردار پر نہ صرف سوالیہ نشان لگاتا ہوں بلکہ میں اس کی اثر نو تشکیل کا مطالبہ کرتا ہوں کہ امن کمیٹی میں عزاداران امام علی مقام، بانیان مجالس اور عزاداری کے تحفظ کے لیے اور قیام امن کے لیے جو لوگ خدمات انجام دے رہے ہیں ان کو امن کمیٹی کا حصہ بنایا جائے اور ایسے شرپسندوں کو امن کی اس کمیٹی سے دور رکھا جائے۔ اور آپ کو عرض کر دوں کہ حافظ کاظم رضا نقوی خود دہشت گرد اور ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے ہوم ڈپارٹمنٹ میں وہ شیڈول فورتھ کا حصہ رہے اور ان کو پھر نامعلوم کس ان کی خدمت کے صلے کے طور پر ان کا نام شیڈول فورتھ سے نکالا گیا۔ میں ایک بار پھر علامہ حسن عسکری پر پابندی اٹھائے جانے کے حکم نامے کو لاہور ہائی کورٹ کے اس اقدام کا خیر مقدم کرتا ہوں اور میں ڈپٹی کمشنر لاہور سے امید رکھتا ہوں کہ وہ آئندہ مکتب تشیع کے ذمہ دار ذاکرین، واعظین اور علماء پر ایسی پابندیاں عائد کرنے سے باز رہیں گے۔